تو یہ ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں. یہ رب سے ملاقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ظاہر کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے. لیکن جو مغز والے ہیں، جو خاوندان عقل ہیں، جو سوچتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بہت کہا ہے کہ بھئی تم عقل سے کام نہیں لیتے. اور پھر جو ایسے اندھے بہرے لوگ ہیں ہماری طرح، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں، عقل تو ہے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو کیسے پیدا کریں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس میں بلکہ بہت سا عقل سے کام لینا ہوگا. دنیا میں بھی انسان کوئی کام سوچ سمجھ کے بغیر نہیں کرتا. اندھا دھن کوئی کام نہیں کرتا دنیا میں سوچ سمجھ کے. کوئی بھی کام سوچ سمجھ کے ہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ انسان پیاسا ہے، کوئی انجانی جگہ ہے تو ایک پانی پینا چاہتا ہے، ایک گلاس پانی اس کے سامنے کہیں کوئی لے آتا ہے تو وہ پہلے پانی کو دیکھتا ہے کہ کیسا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. تو دنیا میں بھی ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے سارے معاملات کو، کاروبار کے معاملات ہیں، رشتے کے معاملات ہیں، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، کتنے مشورے کیا پھر ہم ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی بات کے بارے میں. یہ ہے ایسا کہ اب یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ظاہر کا معاملہ ہے. ہماری حقیقت تو ظاہر نہیں ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، ہماری حقیقت تو ظاہر نہیں ہے، یعنی ہم کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس میں بھی سوچ سمجھ کے کام لینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہماری جو زندگی ہے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے. اگرچہ ہم موت کے لیے تیاری بھی نہیں کرتے اور اس کو بھلا کے ہم جیتے ہیں. انسان جنازے میں جا کے وہاں بھی گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. بعض لوگ نا دنیا کی باتیں وہ رسمن جاتے ہیں نا، تو وہ بہرحال موت کو ہم بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، تو ایسا تو صحیح نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم دل میں اللہ سے ملاقات کی آرزو کیسے پیدا کریں. تو کیسے پیدا کرنے کے لیے تو اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. دنیا کی آرزو ہمارے دل میں ہوتی ہے اور جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان کی آرزو ہمارے دل میں ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں. جو بھی ہے، مکان ہے، رشتہ ہے، بچے ہیں، مال ہے، کاروبار ہے، اور انسان پھر عزت، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پھر اس کی آرزو پیدا ہوتی ہے. ایک شخص کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ پھر آرزو کرے گا بیٹے کی. اور یا ایک آدمی غریب ہے تو وہ ساری عمر اس کی مال کی آرزو میں گزر جاتی ہے کہ کب میری جیب پیسوں سے بھری ہوگی. کبھی سوچتا ہے انسان ایسا، اور میں جو چاہوں خرید لوں اور بس کھل کے خریداری کروں، شاپنگ کروں. تو یہ آرزویں ہیں، دنیا کی آرزویں. حب الشہوات اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ یہ اچھی کر دکھا دی گئی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا کا
یہ سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیں انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اگر آپ اس پہ نہیں سوچتے تو پھر ساری باتیں فضول ہیں. اگر آپ اس پہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بس پھر آپ دنیا ہی کے ہیں اور دنیا کے ہو کے رہیں کہ میں کیوں ہوں، میں کون ہوں اور کیوں ہوں. یہ دو سوالات انتہائی اہم ہیں. آپ جس سے بھی کریں لیکن ان سوالات کا جواب آپ نے حاصل بھی کرنا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کرنا ہے. یقین کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جو مقصود انسان ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت بھی ظاہر نہیں ہے، انسان کی حقیقت بھی باطن ہے. تو جب آپ کی حقیقت باطن ہے تو آپ کا مقصود بھی باطن ہوگا جو نظر نہیں آئے گا. آپ بھی نظر نہیں آ رہے، اور جو آپ کا حاصل زندگی ہے یا جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ اصولاً ایک بات طے کر لیں، کیونکہ مادہ تو مادہ ہے اور روح جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مادہ تو فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن روح جو ہے وہ آپ کی نہیں مرے گی، وہ تو صرف منتقل ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا اس کا. تو یہ ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں. یہ رب سے ملاقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں قرآن میں ظاہر کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے. لیکن جو مغز والے ہیں، جو خاوندان عقل ہیں، جو سوچتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بہت کہا ہے کہ بھئی تم عقل سے کام نہیں لیتے. اور پھر جو ایسے اندھے بہرے لوگ ہیں ہماری طرح، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں، عقل تو ہے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. آنکھیں تو ہیں لیکن حقیقت کو یہ دیکھ نہیں پا رہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سن نہیں پا رہے، سنتے نہیں ہیں. ترجمہ یہ ہے سنتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں لیکن حق کو یہ دیکھ نہیں پا رہے. دل ہے سوچ نہیں پا رہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں ان کی مثال جانور کی سی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تو پھر آپ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں کہ جانور تو آپ کو، گائے ہے وہ دودھ بھی دے رہی ہے، آپ دہی کھا رہے ہیں، دودھ کھا رہے ہیں، مکھن کھا رہے ہیں، گھی کھا رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کی کلیجی کھا رہے ہیں، اس کی سری کھا رہے ہیں، اس کے پائے کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں، بونگے. تو جانور تو آپ کے کام آ گیا. آپ کس کام کے ہیں؟ آپ کی کیا چیز کام کی ہے؟ دنیا میں آپ سے کیا فائدہ مل رہا ہے دنیا کو؟ دیکھیں جو چیزیں مخلوقات ہیں اس سے وہ ہمارے لیے ہیں، ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں. میں اگر اپنے بارے میں سوچوں اور سمجھوں نہیں تو پھر میں کس کام کا ہوں دنیا میں؟ یہی بس کھانا پینا اور یہی بس رہ گیا جو زندگی ہے. کیا مطلب انسان کیا کرتا ہے؟ عام انسان، آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے، اسکول، تعلیم، کاروبار، نوکری، پھر شادی، پھر بچے، اور پھر بچوں کی لائن، اور بس پھر یہ قبر میں چلا جاتا ہے. کوئی کارخانوں، گروپ آف کمپنیز کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی اشتہار میں پڑھا ہے فلانا گروپ آف مالک، گروپ آف کمپنیز انتقال کر گئے. 3 نرسیں رکھی ہوئی تھی. ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی، وہ بوڑھا تھا، بیمار تھا، جو 3 نرسیں تھیں، تو وہ 3 نرسوں نے دواؤں میں کچھ آگے پیچھے کر دیا تو وہ مر گیا. دیکھ بھال کے لیے 3 نرسیں. اب وہ دوائیوں میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، ایک نرس کی ڈیوٹی ابھی دوسری، تو وہ اس سے مر گیا.
تو یہ حقیقت ہے. یعنی آپ انسان کو دیکھیں یہ کیا کر کے جاتا ہے. اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں کیا کر کے گئے. تو ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی مال دولت چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو انسان ایسے اندھے بہرے ہو کے زندگی گزارتا ہے وہ کرتا کیا ہے دنیا میں؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ ظاہر کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتا. اگر کوئی انسان اپنی حقیقت سے بے خبر رہتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. وہ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمن بکمن عمیون، یہ گونگا ہے، بہرا ہے اور اندھا ہے. تو بہرحال ہم وہ بات کریں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی. ملاقات اللہ تعالیٰ کی یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اس پہ سوچنا چاہیے. میں صرف آج کی نشست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سوچنا ہے ہمیں. جیسا کہ آپ دنیا کے کاموں پر سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے آخر؟ اور انسان حقیقت سے فرار چاہتا ہے عام طور پہ اور وقت کو دھکا دیتا رہتا ہے. آپ نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، بعض اوقات کر لیں گے ہو جائے گا. بعض بڑے ساری عمر داڑھی منڈواتے رہتے ہیں. ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن داڑھی میں کوئی ایسا کمال تو نہیں ہے. اصل تو وہ نظریہ ہے، ساری عمر داڑھی منڈواتے رہے، آخر میں آ کے کہ بھئی یہ ابھی بڑی عمر ہے کر لیں گے، ایسا سوچتے ہیں. نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، جوانی مستانی ہے. تو انسان جو ہے نیکی کو ٹالتا رہتا ہے، اچھی بات کو ٹالتا رہتا ہے، نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، کہتا ہے بس ایک پاگل پنتی میں یہ زندگی گزارتا رہتا ہے. اسی میں عمر کی شام ہو جاتی ہے، اسی میں انسان چلا جاتا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.